اپنے برادران اور اپنے بہنائی کے لیے احسال ثواب کی یہ خوبصورت بزم سجائی ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس بابرکت حرمت والے شعبان المعظم کے مہینے کے توسل و صدقہ سے ان تمام مرحومین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. اس دنیا کو ہر ایک نے چھوڑ جانا ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد آج کے دور کے اندر جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، ہر ایک آدمی ہر ایک صاحب سے ایک مطلب کی حد تک ناطہ اور رشتہ قائم کرتا ہے، لیکن اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں ان والدین اور دیگر دنیا کے ممبران ہیں پیچھے سے اس طرح خوبصورت انداز میں ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرنا، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. احباب زیوکار، بزرگان دین سے جب یہ سوال ہوا کہ کوئی آدمی دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے تو سب سے بہتر طریقہ اسے یاد کرنے کا کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ احباب میری گفتگو کو سماعت کریں. بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، جانے کے بعد مل بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، اس طرح کا اہتمام کر کے پھر فوت ہونے والے کو اس کا احسال ثواب کرنا، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ اسے یاد کرنے کا یہ ہے. عزیزان گرامی قدر، آج جہاں مرنے والے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے اس کو احسال ثواب کرتے ہیں، وہاں وقت کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بزم سجا کر لوگوں کو حضور کی محبت کا پیغام دے کر، حضور کی محبت کی دعوت دے کر، حضور کی محبت کا درس دے کر یہ بتاتے ہیں کہ آ جاؤ سرکار کی محبت میں، کیونکہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے یہ ضروری قرار دے دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں. اگر میں یہ عمل کرتا تو میری امت کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں نے ضروری نہیں بلکہ یہ حکم دیا کہ جو وضو کے ساتھ مسواک کر لے گا اس کو وضو کا بدرجہ اولا ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امت کے لیے میں امت کے لیے فرض قرار دے دیتا کہ وہ امت تہجد کی نماز پڑھے، لیکن میں نے کہا کہ میری امت آرام بھی کرے، نیند بھی پوری کرے. میں نے امت کو اس مشکل کے اندر بھی نہیں داخل کیا. اس طرح اور بے شمار مثالیں موجود ہیں. عزیزان گرامی قدر، آج حضور کی امت کو سرکار کی محبت کا پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کے اس دور کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر، حضور کی حرمت پر، سرکار کی عزت پر لوگ وار کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ دین اسلام کی شرط اول ہے. یاد رکھیے گا کہ جس انسان کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی، جو آدمی تاجدار کائنات امام الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا بیڑا پار ہوگا. عزیزان گرامی قدر، قیامت کا دن ہوگا. ہمارے بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے گا. سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے لیے
قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ان ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن سرکار نے فرمایا میں ممبر پر نہیں بیٹھا ہوں گا، میں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا کے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے اس امت کے ساتھ اتنی محبت کی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے سے کچھ ایسے تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ سرکار نے کافی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا، دیکھا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، پڑوسیوں سے پوچھا ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے مزدوری چاہیے، اس نے کہا بڑا مشکل کام ہے، گرمی ہے، یہ کنواں ہے، پانی کافی نیچے ہے، اس سے پانی نکال کے میرے پودوں کو دینا پڑے گا، ایک ڈول کے بجائے ایک کھجور دی جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا، ڈول سے پانی نکالنا شروع کر دیا، جب کافی ڈول نکال کے درختوں کو پانی دے کے کافی کھجوریں میں نے جمع کی، جمع کر کے جب میں سرکار کی بارگاہ میں لایا، اللہ کے نبی نے میری اس نظر نیاز کو قبول کیا۔ سرکار نے چادر کو پاس رکھ کے جب کھجور نکال کے تلاوت کرنے لگے، اللہ کے نبی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے پوچھا کدھر سے لائے ہو؟ میں نے سارا معاملہ بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ آپ نے میری خاطر اپنے آپ کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری تو ساری بہاریں ہی آپ کے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا مشکل ہے؟ اگر آپ کی خاطر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو یا رسول اللہ اس کو بھی ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، آج فوت ہو جانے کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے حضور کے ذکر کی بزم میں سجا کر ان کو اصالِ ثواب کر کے لوگوں کو محبت، سرکار کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، اس لیے کہ آ جاؤ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی محبت اپنے دل میں سجا لو۔ تاجدار کائنات کی سچی محبت جب آپ کے دل میں آ جائے گی، یہ دنیا تو دنیا رہی، قبر میں بھی آپ کے کفن کو یہ مٹی تک نہیں چھو سکے گی، آپ کی قبر بھی روشن اور منور رہے گی، آپ کی قبر بھی جنت کے باغات میں سے باغ بن جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام کی محبت انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خوبصورت حاضری کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن مومن کے احسان ثواب کے لیے آج یہاں ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔